السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے اور رحم کرے۔ آج ہم بات کریں گے کہ مقصد حیات یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس دنیا میں جو ہماری زندگی ہے، اس کا مقصد جب ہمیں سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے یا رجوع للہ جو ہوتا ہے یا رجوع اللہ سے کرنا ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ہمیں بروئے کار لانی پڑتی ہیں یا جن کا پابند ہو کے اور جن سے ہمیں بچنا ہوتا ہے، جو ہمارے آڑے آتی ہیں یا ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ یا ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مقصد حیات میں جو ہے نیت، صبر، لالچ، تکلیف، ٹھیک ہے، اور پھر آخری منزل جو ہے رجوع اللہ تک یا رجوع للہ تک۔ تو السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں کہ مقصد حیات سے مراد ہماری اپنی زندگیوں کا جو ہمارا گول سیٹ کیا ہوتا ہے، اسے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے یا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ بنا لیا گیا ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے کامیاب ہونا ہے، بس کسی بھی طرح سے مراد یعنی کوئی طریقہ بھی استعمال کر کے آپ کو یہ دنیا حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دنیا کے لحاظ سے اور معاشرے کے اعتبار سے دیکھا یا سمجھا جائے تو چند انگلیوں پہ گنی چنی چیزیں، مال، دولت، پیسہ، شہرت یا گاڑی، بنگلہ، عورت اگر مرد ہے تو، اور اگر عورت ہے تو اس کا جو ہے اس جینڈر کے مطابق کے لحاظ سے اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب بات کرنے کا یہاں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے ذہن میں زندگی تصور کرتے ہیں جس چیز کو، تو ہم بس اس خود کو جو ہے پرسکون اور کامیاب ترین جب ہم اپنے مقصد کا ذہن میں تصور کرتے ہیں تو زندگی کو ساتھ اپنی زندگی میں، تو ہم بس خود کو جو ہے پرسکون اور کامیاب ترین انسان جو ہے بنانے میں مصروف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مقصد حیات ہمارے مذہب کے اعتبار سے جو ہے ہر مقصد حیات جو ہے مختلف ہو جایا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر انسان کا مذہب کے اعتبار سے تو مقصد چینج ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اگر کوئی جو ہے ہندو ہو تو اسے اپنے مذہب کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت جو ہے سمجھ میں لا کر یا تربیت لے کر عملاً خود کو جو ہے ہندو ثابت کرنا ہے، یہی اس کا مقصد حیات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک جو ہے عیسائی کا بھی یہی ہوگا، یہودی اور جتنے بھی مذہب ہیں الگ الگ جو ہے ان میں پائے جانے والے مقاصد، کسی ایک انسان فرد کے لیے مذہب کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتا یا تبدیل کیا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی زندگی سے جو ہے مذہب کو کسی صورت نکالا یا الگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اثر اور نہ ہی انسان کی، اس کا مطلب یہ ہے مذہب جو ہے وہ رب کی دین ہے یا رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک پیغام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مذہب کہلاتا ہے۔ تو اصل جو مذہب یا مقصد وہ تو ہم مسلمانوں کو پتہ ہے یا ہم جانتے ہیں، تو غیر مسلم یا دوسرے مذاہب تو اتنا شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، ہمارے مذہب کے لحاظ سے بھی اور حقیقت بھی یہی ہے۔ تو انسان کی تخلیق جس ذات نے کی ہے یعنی رب تعالیٰ، تو رب نے جو اس کی تخلیق کرتے وقت جو ہے فطری طور پر انسان کو جو اس ذات سے الگ یعنی جدا نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ رب کی جو تخلیق میں شامل کی گئی چیزیں ہیں یا اس انسان کی فطرت میں جو شامل کی گئی چیزیں، ان سے جدا یا الگ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو مذہب بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ تو میں بات کو اس طرف ہی لا رہا ہوں جیسے ملحد اور کمیونزم اور سیکولر لوگ خود کو بھی ایک دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، بے شک ان لوگوں کا جو ہے اس بات کا شعور نہیں ہے ہوتا، کیونکہ اس میں رب تعالیٰ کی مرضی کے بنا جو ہے انسان اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ملحد سیکولر لوگ بکواسات کر رہے ہوتے ہیں
ٹی وی چینلز پر بیٹھے یا اکثر آپ کو کسی ماڈرن پوش علاقے میں یا اپنی محفلوں میں یا اپنے ارد گرد کسی محفل میں ایسے افراد کا سامنا ہو جاتا ہے. جب آپ ایسے لوگوں کی محفل میں ہوں یا تو آپ ایک عجیب نظر سے آپ کو جو ہے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو ایک ایلین کی طرح ٹریٹ کیا جانے لگے گا اگر آپ ملحد یا سیکولر لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں تو, کیونکہ آپ کسی نہ کسی لحاظ سے اور اپنے حلیے اور شخصیت سے کے اعتبار سے ان میں سے ایک سمبل کے طور پر جو ہے انہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک نشانی, ایک الگ طرح کا سمبل. ٹھیک ہے, اب مذہب سے جڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی مذہب بھی ہو. یہاں میں بات اسلام کی تو نہ تو کر رہا ہوں اور نہ ہی بول رہا ہوں کہ اسلام میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بس آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش میں ہوں کہ انسان یا اس کے ساتھ خود انسان نے جو کھیل کھیلا ہے یا انسان خود کو جو دھوکہ دے رہا ہے, خود ہی مسافر بھی ہے اور خود ہی ملاح بھی ہے. ٹھیک ہے, خود ہی کشتی میں چھید بھی کر رہا ہے اور خود ہی خود کو ڈبو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, نہ کسی اس میں جو ہے مخلوق کا کوئی دوسری مخلوق کا عمل دخل ہے اور نہ وہ کر سکتی ہے عمل دخل. ٹھیک ہے, لہذا انسان خود کو ہی ایک سفید جھوٹ سے یا دھوکے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی چلاکی اور عیاری سے اس دھوکے کا شکار جو ہے بنا ہوا ہے یا بنا رہا ہے انسان کے, وہ یہ بات کا یا اس بات کا اس کو تصور ہی نہیں ہے اور یا وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک دھوکہ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو شاید آپ کو یہاں میری باتیں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو یا ڈیفیکلٹ لگ رہی ہوں, تو تھوڑا غور کرنے سے یا کریں. ہمارے ارد گرد جو موجود اس محفل میں موجود لوگ جو آپ کو مذہب سے جڑے ہونے کی وجہ سے ایک ایلین یا دوسرے کسی سیارے کی مخلوق سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو جان کر وہ اپنا رویہ بھی ہمیں سمجھا یا دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہم ہی تو ہیں. انسان خود ہم نے آئینے میں کسی اور یا کا تصور کر کے نہیں دیکھنا یا کسی اور کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, ہم نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھنا ہے. تم خود کو خود سے جدا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بات